دوستوں ساتھی السلام علیکم. میں اپنے چینل دستک ود افتخار مرزا کے ساتھ آپ کی خدمت میں آٹوا کینیڈا سے حاضر ہوں. گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی آراء سے مستفید کریں. عمران خان نیازی ایک ایسے کردار کا نام ہے جس نے اپنے مخالفین کو، جو اس کے کریٹکس ہیں، جو اس کے بارے میں کھلی اور آنسٹ اوپینین رکھتے ہیں، عمران خان نیازی نے کبھی بھی ان کو مایوس نہیں کیا. تو جب کہ قومی یوتھ تو خیر اس کے سحر میں مبتلا ہے، وہ پرسنالٹی، اس کی پرسنالٹی کے ساتھ اس کی افیلیشن اس طرح ہے، نظریات کے ساتھ نہیں، صرف پرسنالٹی کے ساتھ. تو یہ میں نے کیوں ذکر کیا کہ اس نے اپنے مخالفین کو کبھی بھی مایوس نہیں کیا، کیونکہ عمران خان کے مخالفین یا عمران خان کے جو کریٹکس ہیں، جو عمران خان کو ان اینڈ آؤٹ جو جانتے ہیں یا جاننے کا وہ دعویٰ کرتے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ایک متدون مزاج شخص ہے، ایک دوہری شخصیت کا مالک ہے. اور جب سے عمران خان منظر عام پر آیا ہے، چاہے وہ کرکٹ کا دور ہو یا سیاست کا دور ہو یا وزارت حکومت کا دور ہو، اس نے کبھی بھی مایوس نہیں کیا. متلون مزاجی اور پتہ نہیں کس ماحول میں ہوتا ہے کہ اس کو یہ تک نہیں پتہ چلتا کہ کہاں پر ہنسنا ہے، کہاں پر مسکرانا ہے، یہ تنقید ہو رہی ہے یا کیا ہو رہی ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جیسے وہ کہتا ہے کہ ہورو والے انجیکشن، تو وہ ہورو والے انجیکشن یا ہورو والی کسی دعا کے زیر اثر ہوگا. آپ کو یاد ہوگا کہ بلاول بھٹو نے اسمبلی کی اپنی پہلی تقریر میں اس کو سلیکٹڈ کہا تھا، اور عمران خان نیازی کو 2 دن تک پتہ نہیں چلا کہ یہ بلاول بھٹو نے مجھے کیسے جو ہے نا وہ سکرو اپ کر دیا. سلیکٹڈ کے اوپر نہ صرف عمران خان ہے بلکہ کیونکہ عمران خان کی حکومت بنی تھی تو حکومتی بینچوں نے زبردست کلیپنگ کی جب بلاول بھٹو نے ان کو سلیکٹڈ کا خطاب دیا. پھر یہ وہ خطاب ان کا پیچھا نہیں چھوڑتا تھا، تو اسپیکر کو مجبوراً اس کو غیر پارلیمانی دفعہ ڈکلیئر کرنا پڑا. تو ابھی یہ چند دن پہلے ایاز میر نے بھی ایک رجیم چینج کانفرنس جو انہوں نے کی تھی، اس کے اندر بھی عمران خان کو بھگو بھگو کر لگائی. تو عمران خان کو اس وقت بھی پتہ نہیں چلا کہ یہ ایاز میر جو ہے نا یہ مجھے کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ وہ بھی مایوسی کی حالت میں سخت تنقید کر رہا تھا. اور اسپوکن وہ بندہ ہے، آلدو کہ ہمارا نظریاتی اختلاف ہے، اس کی لائن آف ایکشن تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے، تو اس کے طریقہ سیاست سے یا اس کے نظریات سے ہم متفق نہیں. مگر اس نے عمران خان نیازی کو یہ کلیئر کٹ اس نے بولا کہ آپ پراپرٹی ٹائکونز کے ہاتھوں یرغمال ہوئے ہیں، آپ نے پالیسیاں آپ نے کی، آپ نے لوگوں کو بلائش کیا، اس کی کرپشن کی داستانیں اس کے سامنے کھول کر رکھیں. علامہ اقبال اور حضرت قائد اعظم کی تصویریں جو بیک پر لگی ہیں، اس کی جگہ پر انہوں نے بولا کہ آپ اس کی جگہ پر یہ لگاتے ہیں پراپرٹی ٹائکونز کی تصویریں. تو یہ تو خیر عمران خان کی متنوع مزاجی ہے، جو آج بھی جو اس نے 5 فروری کو 5 جولائی 2022 کو جو اس نے جو پریس بریفنگ یا جو بھی آپ ریکارڈنگ اس نے میسج چھوڑا ہے، تو یہ ایک اس نے بڑے کمال ہوشیاری سے 5 جولائی کا دن چنا، کیونکہ اس دن شہید ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹا گیا تھا. ضیاء الحق نے کو کر کے ایک منتخب حکومت کو چلتا گیا تھا. تو عمران خان نیازی نے یہ اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس طرح شہید ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف سازش ہوئی، امریکہ کی میرے خلاف بھی ہوئی. مگر یہ ہے کہ وہ یہ بھول گیا کہ اس کا جب بھی وہ کڑکی میں آتا ہے تو اس وقت شہید ذوالفقار علی بھٹو اور پاکستان پیپل پارٹی اس کو یاد آتی ہے. تو یہی ایک دلیل ہے پاکستان پیپل پارٹی کے مخالفوں کے لیے کہ جب بھی کوئی عوامی بات کرے گا شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نام ضرور لے گا. تو اس لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو زندہ ہے. زبان زد عام ہے، اس کا نظریہ، اس کی لیگیسی، اس کا ظلم کے خلاف، بربریت کے خلاف کھڑے ہو جانا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا، تو اس کے نظریات کو زندہ ہمیشہ رکھتا ہے. اور وہ ایک زندہ شخصیت، زندہ کردار ہمارے سامنے گھومتا پھرتا نظر آتا ہے. اور عمران خان نیازی نے بھی اس کا آج اپنی پریس بریفنگ میں یا ریکارڈڈ جو میسج ہے اس کے اندر اس نے اس کا ذکر کیا. مگر یہ منافقت کی انتہا ہے کہ ذکر تو بھٹو کا، پارٹی تو پیپل پارٹی کو اپریشیٹ کرنا، پاکستان پیپل پارٹی کو کہ جس طرح اس نے عوامی سیاست کی، مگر طرز عمل جو ہے نا اس کا ضیاء الحق کی طرز عمل ہے. کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ضیاء الحق نے بھی بے دریغ اسلام کا استعمال کیا، لوگوں کو جو ہے نا وہ
लोगों को गलत डगर पर लगाया, गलत इंफॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर करके उनके दिमाग को माउफ करके एक एक कौम को, एक तबका फ़िक्र को अपने पीछे लगाया। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की नफ़रत में, अवाम की नफ़रत में। तो इमरान खान नियाज़ी भी मज़हब का बड़ी खूबसूरती से, बड़ी होशियारी से इस्तेमाल कर रहा है और अवाम को भी बेवकूफ़ बना रहा है। अवाम को क्या, कौमी यूथ को आप समझ रहे हैं, क्योंकि मैं और आप जो है ना उसकी सारी कारस्तानियों को समझते हैं, और हमारे जैसे जो है ना लाखों करोड़ों लोग जो है ना पाकिस्तान में बसने वाले और बैरून ममालिक में बसने वाले पाकिस्तानी और नॉन पाकिस्तानी भी इमरान खान न्याजी को बड़े अच्छे तरीके से वो जानते हैं। इमरान खान न्याजी बातें तो वो उसने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की, मगर अमल उसका हमेशा जो है ना वो आमराना रहा है। जिस तरह ये पिछले साल आपने देखा होगा कि उसके दिल की ये अंदर उबाल उठते थे कि किसी तरह सदारती निज़ाम हो, वो शाही जिस तरह ये सऊदी अरब का वो शाह है, शहजादा है, वली अहद है, तो उस तरह मैं क्यों नहीं जो है ना अथॉरिटेरियन जो है ना मेरे पास वो क्यों नहीं। तो अमल उसके, और हमेशा उसने किसी भी कभी भी जमहूरी दौर को नहीं सराहा, उसने हमेशा जो है ना आमरीत के दौर को सराहा है। तो उसी प्रेस ब्रीफिंग में या रिकॉर्डेड गुफ्तगू में उसने एक तरफ तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सराहा, उसको अप्रिशिएट किया, और दूसरे ही लम्हे उसने जो है ना पाकिस्तान के सुनहरी दौर ज़िया-उल हक के दौर को जो है ना वो डिक्लेयर किया कि ज़िया-उल हक का दौर वो तरक्की का दौर था, बहुत पाकिस्तान तरक्की कर रहा था। उसके बाद ये दोनों आगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है ना इन्होंने आकर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, बकौल उसके जैसे मैं खैर मुतफिक नहीं हूँ। तो ये उसकी दोहरी शख्सियत का जो है ना ये आईनादार है कि एक मतलून मजाजी उसकी ज़ाहिर करती है। तो आपने ये देखा होगा कि एक तरफ जो है ना वो आपने ये भी नोट किया होगा कि एक तरफ वो अमेरिका को धमकियां देता है, दूसरा जो है ना अब्दुल्ला बयार शायद उसका नाम है, इनका ओवरसीज़ जनरल सेक्रेटरी, वो जाकर वो डोनाल्ड लू के वो जो है ना उसको जाकर तरले मिन्नतें करता है भी इमरान खान को माफ़ी दे दो। तो ये उसकी दोगली है, बयानिया उसने बनाया, इस्टेब्लिश किया, बिल्ड किया। तो हालांकि वो भी एक फेक बयानिया था, इमरान खान न्याजी भी उसको मानता है, उसकी जो है ना वो सेकंड हैंड लीडरशिप भी मानती है, मगर कौमी यूथ ऐसी है वो इसको मानने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि वो अपडेटेड इंफॉर्मेशन नहीं लेते। वो इंफॉर्मेशन जो न्याजी ने एक बार उनको फीड कर दी, उन्होंने बोला कि यही फाइनल है। तो ये एक एक तो इनका ये है कि पहले उनको साजिशों का करके फिर बाद में तरले मिलते, और उसी तरह जो है ना ये पिछले दिनों उसने परेड ग्राउंड में जलसा किया, तो उसके अंदर आपको याद होगा कि ये न्यूट्रल्स को आप अल्लाह पूछेगा, ये करेगा, वो करेगा, तरले मिलते शुरू हो गया। और आज की जो है ना ये इसकी रिकॉर्डेड जो इसका मैसेज था, उसके अंदर आज जो है ना ये बगैर नाम लिए हुए फौजी पाकिस्तान को, स्पेशली जनरल बाजवा को उसने वो धमकियाँ उसने लगाई। परेड ग्राउंड के जलसे के अंदर जो थोड़ी सी उसकी पिछले जलसों की निस्बत वो बेहतर था, वो इसलिए क्योंकि जो है ना फैज़, पेशावर का फैज़ इस्लामाबाद तक पहुंचा हुआ था। तो इस्लामाबाद के फैज़ की बारिशें जो है ना वो 3 दिन तक 3-4 दिन तक इस्लामाबाद की सरजमीन पर होती रही हैं। उसी वजह से ये इसके जलसे के अंदर थोड़ी सी रोशनी आई। तो इमरान खान नियाज़ी अपनी मतलून मजाजी की वजह से पाकिस्तान के सियासी उफक पर एक गैर अहम शख्स के तौर पर जाना जाता है, गैर संजीदा। इवन के अपने दौरे हुकूमत में भी वो गैर संजीदा है। अगर आप थोड़ा सा बैक जाएं तो जब ये कश्मीर का इशू हुआ था, तो कश्मीर के ऊपर वो जो पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन नहीं बुला रहा था, बिलावल भुट्टो की रिक्वेजिशन पर वो इजलास आया, और इमरान खान नियाज़ी जो है ना वो 11:30 बजे का इजलास था, वो तकरीबन जो है ना 5.5 घंटे लेट उसने जो है ना उसके अंदर शिरकत की। तो जब भी पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि जब भी क्राइसिस किसी भी मुल्क के हों, तो वो सिर्फ हुकूमत के क्राइसिस नहीं होते, बल्कि तमाम स्टेक होल्डर उसके अंदर जो है ना उनको अपना इनपुट उसको देनी चाहिए, और सबको उसके अंदर आकर जो है ना ऑन बोर्ड उनको रखना चाहिए। क्योंकि आज की हुकूमत कल की अपोजिशन होती है, कल की अपोजिशन आज की हुकूमत होती है, ये वक्त ने भी ये साबित कर दिया है। तो नेशनल सिक्योरिटी के अजलास के अंदर भी इमरान खान की अपने दौरे हुकूमत में भी पार्टिसिपेशन ना होने के बराबर रही, और स्पेशली उस वक्त जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अजलास में जब इस वक्त मौजूदा हुकूमत के लोग बिलावल भुट्टो और मियाँ शहबाज शरीफ वगैरह या दूसरे तीसरे जब आते थे, तो इमरान खान नियाज़ी नहीं आता था, सिर्फ वाज पाकिस्तान के नुमाइंदे
ان کو بریفنگ دیتے تھے، اس کے یہاں پر وہ آ کر وہ ڈسکشن وغیرہ ہوتی تھی۔ تو ابھی بھی نیشنل سیکورٹی کونسل کا اجلاس جو ہے نا یہ ہوا ہے، تو ریسنٹلی آج ہی میرا خیال ہے یہ ہوا ہے اجلاس پاکستان کے اندر۔ تو اس کے اندر جو ہے نا نیشنل سیکورٹی کونسل کے اجلاس کے اندر انہوں نے، حکومت نے، اس وقت کی حکومت نے، میاں شہباز شریف کی اور یونٹی حکومت نے سب کو بلایا، ایون کہ نان الیکٹڈ ممبرز بھی، 3 نان الیکٹڈ ممبرز مولانا فضل الرحمان، سراج الحق اور محمود چکزئی، تو ان کو بھی بلایا، کیونکہ گو کہ وہ پارلیمنٹ کا حصہ نہیں مگر وہ بڑی جماعتوں کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور وہ اسٹیک ہولڈر ہیں، ان کو بلایا مگر عمران خان نیازی کو نہیں بلایا۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ عمران خان پاکستانی سیاست کے اندر کتنا اہم ہے۔ یہ ایک غیر اہم شخص ہے، قومی یوتھ اس کے اوپر اپنا ٹائم برباد کر رہی ہے، اور یہ چندے لوگوں سے چندے اینٹ کر، لوگوں کی جیب سے خون پسینے کی کمائی نکال کر یہ اپنی ایول وشز جو ہے نا یہ پوری کرتا ہے۔ اور اس وقت جس طریقے سے، جس سسٹمیٹک طریقے سے یہ 2 نمبری کر رہے ہیں، یہ فیک پراپوگنڈا یہ کر رہے ہیں، ان کا پوری دنیا میں جو ہے نا ان کا کوئی ثانی نہیں۔ ایون کہ جو جو اس پراپوگنڈا کا جو نون بانی ہے، تو نون بانی جو ہے نا وہ گبویلز تھا، جو ہٹلر کا آپ اس کو کہہ لیں کہ اس کی انفارمیشن ونگ کا اس کا جو ہے نا وہ سربراہ تھا۔ تو اس اگر ہٹلر بھی اس وقت ہوتا، گبویلز بھی اس وقت ہوتا، تو وہ بھی منہ چھپا کر جو ہے نا پھر رہے ہوتے۔ جس لیول کا، جس معیار کا یہ پراپوگنڈا کرتے ہیں، انہوں نے نہ صرف جو ہے نا یہ قوم یوتھ کا ذہن گندا کیا، بلکہ ایون پڑھا لکھا طبقہ جو ہے نا ایکس سروس مین بھی اس کے جو ہے نا طلسم میں آئے ہوئے ہیں۔ اس لیے وہ اپنے ہی ادارے کے خلاف جو ہے نا یہ بیان بازی کر رہے ہیں، اپنے ادارے کے اندر جو ہے نا تفریق پیدا کر رہے ہیں، معاشرے کو تقسیم پر لے کر جا رہے ہیں۔ اور یہی کام ضیاء الحق نے بھی کیا تھا، کیونکہ ضیاء الحق نے ایک تو معاشرے کو تقسیم در تقسیم کر کے، ایون یہ تقسیم یہاں تک چلے گی کہ ہمارے گلی محلوں تک آ گئی یہ تقسیم۔ تو عمران خان نیازی بھی اسی ڈگر پر چلتے ہوئے ایک تو پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی سازش میں یہ ملوث ہے۔ شروع میں اس نے سری لنکا کا بولا، تو ابھی بھی جو ہے نا یہ لوگوں کو بھی آپس میں جو ہے نا یہ لڑا رہا ہے، یہ اداروں کو لڑا رہا ہے، اداروں کو کمزور کر رہا ہے، معیشت کو یہ تباہ کر رہا ہے، کیونکہ انسٹیبلٹی اس کی وجہ سے، حرکتوں کی وجہ سے۔ تو پاکستان کے اندر جو ہے نا یہ اکنامک ریفارمز کرنا یا انٹرنیشنل کمیونٹی کو انگیج کرنا، یہ حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، جس سے وہ بلاول بھٹو کی خارجہ پالیسی کی وجہ سے وہ بڑے احسن طریقے سے وہ اس کے ساتھ نپٹ بھی رہے ہیں۔ تو ہمیں بہت امید ہے کہ یہ حکومت جو ہے نا یہ عمران خان نیازی کی سازشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرے گی، ان کا اینٹی ڈاٹ بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ اور یہ میں نہیں جانتا کہ کیا وجوہات ہیں عمران خان نیازی کے، جتنے اسکینڈل آ رہے ہیں گورنمنٹ اس کے اوپر ہاتھ کیوں نہیں ڈال رہی۔ تو اس بندے کو جس طرح یہ فوج پاکستان کے خلاف تسلسل کے ساتھ ایک منظم محل مہم چلا رہا ہے، تو اس کو جو ہے نا بیہائنڈ دا بار ہونا چاہیے، کیونکہ ادارے ہمارے اسپیشلی پاک فوج جو ہے نا اس کو مضبوط ہونا چاہیے، یونٹی آف کمانڈ، چین آف کمانڈ کے اندر ان کو ہونا چاہیے۔ اگر ہماری یہ فوج مضبوط نہیں ہوگی، یہ ادارہ مضبوط نہیں ہوگا، تو پاکستانی جغرافیائی حدود کی حفاظت کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا۔ تو میری تمام پڑھے لکھے لوگوں سے جو سیاست کو بھی سمجھتے ہیں، بلکہ اپنے یوتی بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ عمران خان کے طلسم سے نکلیں اور صرف پاکستان کے لیے سوچیں، پاکستان کے استحکام کے لیے سوچیں۔ اسی میں میری بھی بقا ہے، آپ کی بھی بقا ہے، ہم سب کی بقا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔